السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ سے نوازا۔ الحمدللہ دوستو، اس مہینے کا ہم لوگوں کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مہینہ برکت کا ہے، رحمت کا ہے اور مغفرت کا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی مغفرت کروا لیں، اپنے والدین کی مغفرت کرا لیں، اپنے رشتہ دارے، اپنے بچے، اپنے خاندان والے کی مغفرت کروا لیں۔ دوستو یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ میں ہم لوگوں کا حقوق بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے والدین سے اگر ہم لوگ لڑ بیٹھے ہیں، جھگڑ بیٹھے ہیں، تو ان سے معافی طلب کرے، پہلے ان کو راضی کریں۔ اگر یقین جانیے وہ راضی نہ ہوا تو ہمارا اعمال دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ سب دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا۔ تو اسی لیے اپنے والدین کو پہلے راضی کرے۔ اگر والدین میں سے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، والد حیات سے ہے، تو ان سے زیادہ محبت کرے، ان سے معافی طلب کرے۔ انشاءاللہ رحمان اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو یقین جانیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ دوسرے دوستو یہ ہے کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جس طرح سے ہم لوگ سحری افطاری کرتے ہیں، اس طرح سے یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا بھی حق ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر خرچ کریں۔ اگر مان کے چلیں کہ اگر ہم ایک ٹائم کسی کو سحری کرا سکتے تو سحری کرا دیں، اگر کسی کو ایک ٹائم ہم افطار کرا سکتے ہیں تو افطار کرا دیں، کسی کو 1 کلو پاؤ بھر کھجور پہنچا سکتے ہیں تو کھجور پہنچا دیں۔ میری جو حیثیت ہے، یعنی ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت کے مطابق ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسکینوں پہ، یتیموں پہ اور اپنے آس پڑوس والوں پہ خرچ کریں۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض، یعنی کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ کو قرض دیں گے تو یقین جانیے اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، یہ ہم آپ تصور میں سوچ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی کریں گے، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دیا ہے اس کے اکارڈنگ آپ خرچہ کیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یقین جانیے کہ اللہ راضی اگر ہو گیا تو دنیا اور آخرت، دنیا آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی، اور آخرت میں جنت تو ایک دم کنفرم ہو جائے گی آپ کی۔ تو اسی لیے ہمیں آپ کو چاہیے جتنا خرچ کر سکتے ہیں کیجئے۔ اور ایک میں نے کوشش کیا ہے، آپ لوگوں کی دعا رہی اور اللہ کا ہم پہ احسان رہا، تو انشاءاللہ رحمان اس میں ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ ہم اپنا واٹس ایپ نمبر اس میں شیئر کر رہے ہیں، اگر کسی بھائی بہنوں کو ضرورت ہے کسی بھی چیزوں کی جو ہمارے وسعت کے اعتبار سے ہے، تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ دوستو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعا قبول ہوتی ہے، 3 دعا 100% قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے وہ ہیں مجنون کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا والدین کی اپنے اولاد کے لیے حق کی دعا۔ یہ جو 3 لوگ ہیں، ان تینوں میں سے کسی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو میں جو اس سے پہلے میں نے یہی کہا کہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، اگر لڑے ہیں، جھگڑے ہیں تو آپ ان سے معافی طلب کریں اور ان سے قریبی بنائیں، ان کے سے بات کرے، ان کی دلجوئی کرے، ان کی دل کی باتوں کو سمجھے، کیونکہ وہ جس عمر میں چل رہے ہیں نا، وہ عمر میں جا کے لوگ بچے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ہمارے ساتھ بھی وہ وقت آنا ہے، ہم بھی بوڑھے کے ہم بھی بزرگ بنیں گے، ہمارا بھی ہاتھ پاؤں کا آجا کام نہیں کرے گا۔ تو اس وقت میں اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اولاد کے اوپر وہ چیز لاگو کرے گا، اور وہ ہماری اولاد جو ہوگی وہ ہماری خدمت کرے گی۔ تو اگر ہم اپنی خدمت کرانا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو خوش رکھے، والدین کی خدمت کرے، انشاءاللہ رحمان اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا اور آپ کی اولاد سے آپ کی خدمت کروائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے اس بابرکت مہینہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ، اپنے والد سے لڑے ہوئے ہیں تو اس سے معافی طلب کرے، اس کو راضی کر لے،
یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائے گا۔ اگر آپ کے والدین، آپ کی والدین دونوں میں سے، ماں باپ میں سے کوئی بھی ناراض رہے گا تو یقین جانیے آپ کو نہ دنیا مل پائے گی نہ آخرت مل پائے گا۔ تو اسی لیے میں آپ سے بار بار گزارش کروں گا کہ اپنے ماں باپ سے اپنی معافی طلب کرے، جو بھی ان کے حقوق، جو بھی ان کے ساتھ غلط کیا ہے اس کے لیے معافی طلب کریں گے، اور یقین جانیے آپ کے والدین بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اپنے والدین سے اچھا تعلق بنائیے، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو دنیا آخرت دونوں دے گا۔ تو دوستو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے گاؤں میں دیکھیں ویسے لوگ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ کوشش کریں کہ ایک نہیں 10 لوگوں کی پوری کریں، نہیں تو کم سے کم اتنا تو دھیان رکھیں کہ ایک لوگوں کا، ایک گھر کا ہم لوگ اپنے اوپر ذمہ رکھ لیں کہ کم سے کم 10 روز ان کا خرچہ اٹھا لے، نہیں زیادہ تو 5 روز اٹھا لے، نہیں زیادہ تو 2 روز اٹھا لے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ رحمان اس طرح سے اگر سب لوگ پہل کرے گا، سب لوگ آگے آئیں گے تو ان کا بھی جو رمضان ہے وہ ہم لوگوں کی طرح گزرے گا۔ ہم لوگ اچھا افطاری میں انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اس کے پاس افطاری ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے یہاں پہ کھانے سے زیادہ دسترخوان سجا لیتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے یتیم بچوں کے، ہمارے بیوہ ماں بہنوں کے دسترخوان پہ اس کی ضرورت بھر کی سامان نہیں ہوتی ہے۔ تو کل یقین جانیے آخرت میں پوچھ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم تو عیاشی کیے، تم تو جو تمہیں کھانا تھا وہ بھی تمہارے دسترخوان پہ موجود تھا، جو نہیں کھانا تھا جس کو تم پھینک دیا کرتے تھے وہ بھی دسترخوان پہ موجود تھا، لیکن تمہارے پڑوس میں، تمہارے یتیم، تمہارے گاؤں میں اس طرح کے لوگ تھے جس کے دسترخوان میں وہ چیز میسر نہیں ہوا، تو اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ ہوں گے، اور ہم لوگوں کو پوچھا اگر گیا تو ہم لوگ وہاں پھنس جائیں گے دوستو۔ تو اسی لیے جتنا ہم لوگوں سے ہو سکے آپ لوگ، ہم لوگ سب مل کے کوشش کریں کہ اپنے گاؤں میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ کو ڈھونڈے اور وہاں تک اس کی ضرورت پہنچائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوستو جو بہت شکل صورت سے بہت اچھے ہیں، لیکن اس کو وہاں تک، اس کے ساتھ بہت ساری پریشانی ہے، لیکن کسی کو بول نہیں پا رہا ہے، کسی کو بتا نہیں پا رہا ہے، تو ویسے لوگوں کو ڈھونڈے، جو مانگنے والے ہیں اس سے کم اس لوگوں کو زیادہ ڈھونڈے، جو نہیں مانگتا ہے لیکن اس کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت چھپا کے کیا کریں، دکھا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے اکیلے میں ملیں، ان سے رابطہ کریں، ان کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھے، جو ہماری وسعت ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ہم وہاں تک سامان مہیا کروائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی پوری سال بھر کی جو بھی اخراجات ہے اس کو ہم پورا کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اتنا تو کم سے کم ان کی مدد کرے۔ تو ایسے لوگوں کو خاص کر ڈھونڈے جو آپ گاؤں میں، اگر آپ کے گاؤں میں ہیں، آپ کے رشتہ دار میں ہیں، تو آپ جانتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں تو اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے لیکن آپ تک وہ نہیں آ سکتا، یا کسی اور تک وہ مانگنے کی شکل میں نہیں جا سکتا، تو ویسے لوگوں کو ہم لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ویسے لوگوں تک اس کی ضرورت کو پوری کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا۔ یقین جانیے اگر آج ہم چھپا کے اس طرح کا کام کریں گے تو کل آخرت میں جو مالا مال ہوں گے ہم نا، تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو۔ تو اسی لیے دوستو آپ لوگوں سے یقین ہے کہ آپ لوگ ایسا ہی کریں گے، اللہ ہمیں بھی اس چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ اور دوستو اپنی یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، اس کو دوسرے تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائے۔ جزاک اللہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔